Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 10 کا آخری سبق پڑھیں گے۔ تختی نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا جزم۔ جزم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل جزم ہوتی ہے۔ جزم والے حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف اپنے پیچھے والے حرف سے مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ تختی کا جو پہلا حرف ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے آپ کو ساکن حمزہ پر جھٹکا دینا بتایا تھا کہ حمزہ جب بھی ساکن کی صورت میں ہو، یعنی کہ الف پر جزم بنا ہوا ہو یا حمزہ پر جزم بنا ہوا ہو، تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک نئی چیز جو آپ کو پڑھائی تھی وہ تھی قلقلہ کی، یعنی کہ قلقلہ والے حرف میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتائے تھے۔ اس کے حرف کو بتایا تھا کہ یہ حرف 5 ہوتے ہیں کہ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حرف قلقلہ کے ہوتے ہیں۔ اب یہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں جب ان 5 حرف کے اوپر جزم لگ جائے، یعنی کہ یہ 5 حرف ساکن حالت میں ہو، تو ہم اس کو پچھلے والے حرف سے جب ملائیں گے تو ان پر آوازوں پر، ان کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ وہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کو گیند کی طرح اچھال کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ قلقلہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ابھی اور بتا دیتی ہوں تاکہ یہ وہ حرف ہے جو آپ کو آگے آپ کی جو تختی کی جو مزید مشق آپ آگے کریں گے اس میں بڑے کام آئیں گے آپ کو۔ تو یہ میں ایک دفعہ آپ کو ریویژن قلقلہ کا اور کر دیتی ہوں کہ اتو، اتو، ات، ات، یہ کہ ہم نے کیا پڑھا؟ طا پڑھا۔ اتو، اتو، ات۔ اب ہم پڑھیں گے قاف، اقو، اقو، اقو۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے با۔ با کے ساتھ قلقلہ کیسے کریں گے؟ اب، اب، اب۔ اس کے بعد جیم بچا، تو جیم پر قلقلہ کس طریقے سے ہوگا؟ اج، اج، اج۔ اب آخری حرف جو قلقلہ کا بچتا ہے وہ ہے دال۔ تو دال کو ہم کس طریقے سے قلقلہ کر کے پڑھیں گے؟ اد، اد، اد۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ قلقلہ کا مطلب جھٹکا نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر اس کو ایک الگ طریقہ نکالتے ہیں کہ نہ وہ قلقلہ رہتا ہے نہ وہ جھٹکا رہتا ہے، کچھ ایک الگ سی آواز بن جاتی ہے۔ تو آپ کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ یہاں تک ہم کل کی کلاس میں پڑھ چکے تھے۔ اب جو لفظ ہم آگے پڑھیں گے حرف ہم دیکھیں گے شین کا حرف ہے۔ شین کو اپنے پیچھے والے حرف سے ملائیں گے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے حمزہ۔ اس کی ہجے کرتے ہیں اور اس سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم شین کو ملائیں گے حمزہ سے۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، 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 اش۔ اب ہم ملائیں گے ضاد کو۔ میں عموماً ضاد پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ضاد پڑھنے کی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ضاد پڑھتا ہے تو اس کو ضاد پڑھ لے۔ دونوں طریقے بالکل صحیح ہیں، لیکن دونوں کی طریقوں کے آغاز چاہے آپ ضاد پڑھیں چاہے آپ ضاد پڑھیں، آپ کو دونوں صورتوں میں آواز کو موٹا ہی رکھنا ہوگا کیونکہ ضاد جو ہے وہ موٹے حرف میں آتا ہے۔ ہم زبر سے اس کو ملائیں گے۔ حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اد، اض، اد، اد۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ، اغ،
اغ. حمزہ زا زبر از. حمزہ زا زیر از. حمزہ زا پیش از. از از از. حمزہ فا زبر اف. حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف. اف اف اف. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام. ام ام ام. اچھا اب یہ واو کے ساتھ ملتا ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو واو کے ساتھ زیر کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے, صرف حمزہ کے ساتھ اور پیش کے ساتھ لکھا گیا ہے. حمزہ واو زبر او. جب ہم زبر سے ملائیں گے واو ساکن کو تو یہ بن جائے گا حرف لین بن جائے گا کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو حرف لین ہو گیا. حمزہ واو زبر او. اور جب ہم پیش کے ساتھ ملائیں گے تو ہم کھینچیں گے کیونکہ ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا ہے کہ حمزہ واو ساکن جب ملے گا پیش کے ساتھ یعنی کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے کسی بھی حرف پہ آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا واو مدہ. تو پہلے تو ہم نے جب ملایا حمزہ واو زبر او تو یہ بنا تھا حرف لین, لیکن جب ہم واو ساکن کو دیکھیں گے پیچھے پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے. حمزہ واو پیش او. او او. او میں نے جلدی سے پڑھا کیونکہ حرف لین کو نرمی اور جلدی کے ساتھ پڑھتے ہیں, جبکہ او کو میں نے کھینچا کیونکہ یہاں پہ حمزہ واو پیش او واو مدہ کی شکل بن رہی ہے, اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے. اسی طرح سے آپ یا کے ساتھ پیش نہیں دیکھیں گے. حمزہ یا زبر ای, یہ بن گیا یا لین. یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو جلدی سے پڑھا کیونکہ نرمی اور جلدی کے ساتھ حرف لین کو پڑھا جاتا ہے. اگلا جب ہم زیر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو وہ کیا بن جائے گا یا مدہ, یعنی یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ رہا ہے تو وہ کیا بنے گا یا مدہ. تو ہم اس کو کیا کریں گے یا مدہ والی ہجے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طریقے سے کریں گے؟ حمزہ یا زیر ای. ای ای. اسی لفظ میں آپ نے ڈفرنس بھی دیکھ لیا کہ حرف مدہ اور حرف لین کو پڑھنے میں کیا ڈفرنس ہے, یعنی کہ حرف لین کو ہم نے پڑھا جلدی سے او اور پھر بڑا حرف مدہ بن رہا تھا تو ہم نے اس کو کھینچ دیا او او او. اسی طرح سے جب ہم یا ساکن پہ گئے تو ہم نے یا لین کو پڑھا جلدی سے ای, پھر جب یا مدہ بن رہا تھا تو ہم نے اس کو کھینچا ای ای ای. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی 10ویں تختی ختم ہو گئی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ اس تختی کا ریویژن ریگولر کرتے رہیے گا, خاص طور پہ جو آپ کی تختیاں ہیں اس میں حرف مدہ حرف لین ہے اور یہ تختی ہے. جو بھی تختی آپ ریسنٹلی پڑھے ہوئے ہوں اس کو ضرور زیادہ پچھلا کیا کریں کیونکہ وہ تختی پھر بچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تختی اگر کم پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے. تو جب بھی کوئی آپ سبق پڑھنے بیٹھیں تو اپنی تختیوں کا ریویژن ضرور کیا کریں. اب جو تختی ہم پڑھیں گے اس میں ہم اور چیزیں بھی کور کریں گے, یعنی کہ مدہ بھی دیکھیں گے, لین بھی دیکھیں گے, کھڑی حرکات بھی دیکھیں گے, تنوین بھی دیکھیں گے اور ہم قلقلہ بھی دیکھیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی 10 تختیاں آج ختم ہو گئیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی عزیز ہم 11ویں تختی پر جائیں گے. ہمارا یہاں تک کا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے اور ہماری ہمت استقامت اور ہمارے حوصلے کو بھی بڑھائے کہ ہم یہ سفر جاری رکھیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.